السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لک الحمد من السنتنا بصدق الاعتذار ومن قلوبنا بصدق الندم فاجرنا علی ما حملنا واغفر لنا ما قصرنا یا من لا یغفر الذنوب سواہ ولا یعطی الجزیل غیرہ، اللہم انا نتوب الیک فی جمیع اوقاتنا من کل ذنب اذنبناہ وَنَحْمَدُكَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ عَلَّمْنَاهُ وَنَشْكُرُكَ عَلَى كُلِّ رِزْقٍ آتَيْتَنَاهُ۔ اے اللہ تیری ہی لیے تعریف ہے، اے اللہ تیرا ہی شکر ہے۔ ہماری زبانوں سے سچے عذر کے ساتھ اور ہمارے دلوں سے سچی ندامت کے ساتھ بس جو ہم نے زحمت اٹھائی، بوجھ اٹھایا ہے، یعنی عبادت وغیرہ کا، اس میں ہمیں اجر عطا فرما، اور جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اس میں ہمیں معاف فرما دے۔ اے وہ ذات جس کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا اور جس کے سوا کوئی بھاری اجر عطا نہیں کرتا، اے اللہ ہم تمام اوقات میں ان تمام گناہوں سے جو ہم نے کیے ہیں تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اس خیر کے کام پر جو تو نے ہمیں سکھایا، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس تمام رزق پر جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ قصص القرآن کے سلسلے میں آج ہم ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ پہلی آیت سورۃ مریم کی ہے اور دوسری سورۃ الانبیاء کی۔ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پوتے اور نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے۔ ان کا اصل نام اخنوخ، اینخ جسے کہتے ہیں، اور ادریس لقب ہے، یعنی نام اخنوخ تھا، الف خا نون واو خا، اور اس طرح بھی پکارا جاتا ہے اخنوع، جیسے نوح تو ایسے اخنوع عین کے ساتھ، اور ادریس لقب ہے۔ ان کے زمانے اور وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہ رشد و ہدایت ہے، نہ کہ تاریخی بحث کرنا یا ان کے مقامات اور علاقوں اور ان کی ذاتی زندگی کی بہت تفصیلات ڈسکس کرنا۔ قرآن مجید میں انبیاء کی نبوت، ان کے بلند مقام اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں ان کی بلند صفات کا ذکر کیا گیا کہ وہ کون تھے۔ اس لیے تاریخی باتوں میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایات پھر ہم کیوں بیان کر رہے ہیں اگر قرآن مجید میں یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج،
بنی اسرائیل سے روایت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں وہاں ہم ان روایات کو نہیں لیں گے جو قرآن مجید سے ٹکراتی ہوگی، لیکن معلومات کے طور پر ہم ان روایات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ان روایات کو بعض اسرائیلی علماء نے بیان کیا ہے، جیسے ابی ابن کعب ہیں. اکثر مورخین کے نزدیک آپ شیس علیہ السلام کے بعد نبی بنے. آلوسی کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے نبی تھے اور ان کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. یعنی آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. آپ مختلف قسم کے ہنر ایجاد کرنے والے بھی ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ انبیاء کس طرح دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے تھے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے پیغمبروں نے مختلف طرح کے ہنر سیکھ کر انسانیت کو فائدہ پہنچایا. جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کا کام جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ درزی کا کام کرتے تھے، یعنی کپڑے سینے کا کام کرتے تھے، اور سب سے پہلے آپ ہی نے کپڑا سیا اور پہنا. بغوی لکھتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے قلم کے ساتھ تحریر لکھی، یعنی قلم سے لکھنا شروع کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی کپڑوں کی سلائی کی اور سلے ہوئے کپڑے پہنے. آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا جنت کا لباس تو جنت میں ہی رہ گیا تھا. پھر انہوں نے پتے چپکا لیے تھے، پھر اس کے ساتھ زمین پر آئے. تو یوں ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے انہوں نے پھر مختلف کھالیں استعمال کی اور اس کے بعد بھی لوگ یہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ادریس علیہ السلام نے باقاعدہ لباس بنایا. آپ نے سب سے پہلے ہتھیار بنائے اور کافروں سے جنگ بھی کی. کتاب، قلم، ترازو، پیمانہ، یہ بھی آپ کی ایجاد ہے. یعنی قلم تراشا، ترازو بنایا جس میں چیزیں تولی جاتی ہیں، پیمانہ ناپنے کی چیز، کتاب لکھی ہوئی چیز، یہ سب چیزیں آپ سے شروع ہوئی. ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں اور رسول ہیں جنہوں نے ستاروں کی گردش میں غور و فکر کیا اور حساب کتاب کے فن کو عام کیا. یعنی حساب کتاب بھی عام کیا آپ نے. کہا جاتا ہے ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پر نشو و نما پائی، یعنی پلے بڑھے بڑے ہوئے. ابتدائی عمر میں انہوں نے شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا، یعنی ان سے سیکھا. جب ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. آپ کی قوم ستارہ پرست اور مظاہر پرستی، یعنی ظاہری چیزوں کی پوجا کرنے والی. جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کی مخالفت پر اتر آئی. آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے، جہاں بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کئی زبانیں جانتے تھے. جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زباندان تھے. یعنی ساری زبانیں انہوں نے سیکھی اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ کرتے تھے. تو گویا ان کے زبان سیکھنے کا مقصد بھی بہت اعلیٰ تھا. آج ہم کیا سوچ کے زبان سیکھتے ہیں؟ کیوں کوئی زبان سیکھتے ہیں؟ عمومی طور پر امپریس کرنے کے علاوہ دنیاوی مفاد اور مقاصد کہ مثلاً اگر آپ نے مڈل ایسٹ جانا ہے کام کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، تو آپ کو کیا سیکھ لینا چاہیے؟ عربی زبان سیکھ لینی چاہیے. اگر آپ نے جرمنی میں سکونت اختیار کرنی ہے، حتیٰ کہ اسپاؤزل ویزا بھی اگر آپ کو لینا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو جرمن زبان سیکھ کے جانا ہوگا. انگلش کیوں سیکھتے ہیں؟ انگلش میڈیم میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی عمومی طور پر جو ایک، میں سب کی بات نہیں کرتی، عمومی طور پر جو ایک مزاج بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ایک سپیریورٹی جو ہے وہ استوار ہوتی ہے، یا سپیریورٹی کا اظہار ہو سکتا ہے، یا پھر ایک اور چیز یہ کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کامن لینگویج ہے، ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جس کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کتنے لوگوں نے انگلش قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے سیکھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جب اپنے بچوں کو پڑھایا
اور خاص طور پر تیمیہ کو. تو میرا ایک ڈریم تھا اور میری تمنا اور خواہش تھی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انگلش میں بھی قرآن کی تعلیم کو عام کرے، کیونکہ باقی لوگ ہاتھ نہیں آتے، لڑکیاں پڑھتی ہیں، سیکھتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ان کی اپنی زندگی کی مصروفیات ہیں. سب ایسے نہیں، اللہ کا شکر ہے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ اس علم کو تھاما ہوا ہے اور ہر حال میں. مثلا عائشہ الطاف ہے، انہوں نے کینیڈا سے آ کر یہاں تعلیم القرآن کیا اور پھر اس کے بعد واپس کینیڈا جا کے بھی انہوں نے مزید چیزیں پڑھی، اور پھر جب سے پڑھا اس وقت سے پہلے کینیڈا کے اندر انگلش میں تعلیم القرآن کرایا، پھر اس کے بعد سری لنکا میں، ابھی وہ آن لائن کروا رہی ہیں. انہیں ملائیشیا سے بھی آفر ہے کہ وہاں بھی ایسا کورس کروائیں. تو الحمدللہ کہ انہوں نے اپنی اس اسکل کے ساتھ دین کو فائدہ دیا کہ اس کمیونٹی تک تعلیم القرآن کو باقاعدہ پورے قرآن کی کور ٹو کور تفسیر اس لیے کر سکیں کہ ان کو یہ زبان آتی تھی. اور ابھی تک وہ 4 بچے ان کے ہو چکے، شادی بھی ہوئی ہے اور 4 بچوں کی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ لگی ہوئی ہیں اپنے اس کام کو، اور کوئی چیز ان کو اس کام سے نہیں روکتی. یہ اولو العزم ہونے کی بات ہے نا، کہ آپ اپنے ارادے میں کتنے سچے ہیں، آپ خود کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ الحمدللہ تیمیہ بھی جب سے اس نے تعلیم القرآن کیا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی چیزیں تعلیم القرآن کی یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی انگلش میں اویلیبل ہو گئی جو یہاں اردو میں پڑھائی جاتی ہیں. تو اسی طرح مریم واسطی جو ہیں کراچی سے، ویسے وہ اسلام آباد سے ہیں بیسیکلی، پنڈی سے، لیکن شادی ان کی کراچی میں. تو ماشاءاللہ وہ بھی اتنا ان میں جذبہ ہے اور اتنا شوق ہے کہ جب سے انہوں نے پڑھا ہے مستقل طور پر، ان کے بھی میرا خیال ہے 4 بچے یا 3 ہیں، تو وہ بھی مستقل طور پر اسی کام سے وابستہ ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، تو بس ٹھک جاتے ہیں، وہ کیلیں بن جاتی ہیں خیر کی کہ انہوں نے وہاں سے نہیں ہلنا. دنیا ادھر سے ادھر ہو، جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. جیسے کھانا پینا ہے، اسی طرح یہ کام بھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی دی ہوئی مدد سے ان کا اڑنا بچھونا بن جاتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی الگ روح ہے اور آپ لوگوں میں کوئی مختلف اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف تمنا کرتے ہیں، صرف خواہش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے جو وہ کر سکتے ہیں اور جو انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس راستے میں مشکلات ہوتی ہیں اور وہ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایزی راستے تلاش کرتے ہیں، آسان رستوں کی طرف. جیسے پانی بہتا ہے نا، تو پانی کو جدھر ڈھلوان ملے گی ادھر بیٹھ جائے گا. تو ہمیں صرف یعنی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ نہیں کرنا. وہ کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہمیں صلاحیت دی ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں. اور دنیاوی تعلیم آپ کوئی بھی لیں، آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ ٹیچر بنے، آپ آرکیٹیکٹ، آپ کچھ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد نہیں بھولیں کہ آپ نے اس کام، اس پیشے کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ان کی آخرت کا بھی سوچنا ہے. یہ ادھورا فائدہ ہے کہ آپ ان کی صرف دنیا کا سوچتے ہیں کہ ہائے اس کو بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، فلاں کے پاس کپڑا نہیں کپڑا پہنا دو، فلاں کو دوائی چاہیے اس کو دوائی لا کے دے دو. بہت اچھی بات ہے، اس پر بھی ثواب ہے، مگر اس سے آگے بھی ثواب ہے کہ جس کو آپ نے دوائی لا کے دی ہے اس سے پوچھے تم نے نماز بھی پڑھی ہے؟ اس کے نماز پڑھنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ اگر اس کو کوئی وضو کروانے والا نہیں ہے، یا اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا اس کو کوئی اٹھا کے بٹھانے والا نہیں، تو جو متعلقین ہیں ان سے آپ بات کریں، ان کو آپ سمجھائیں. کتنے ہی بوڑھے لوگ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے گھر میں ان کے جو اٹینڈنٹ ہیں وہ ان کو وضو ہی نہیں کراتے. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. وہ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارا کپڑا ناپاک ہے، کبھی. اور اس قدر مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی بھی بزرگ سے ملتی ہوں تو عام طور پہ میرا سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، آپ کتنی نماز پڑھ لیتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور انہیں کچھ گائیڈ لائن دی جائے. تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کیا بتائیں، کوئی قرآن مجید اٹھا کے دینے والا نہیں ہے، کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے، اٹھ کے واش روم جانے کی ہمت نہیں ہے، میں خود اٹھ نہیں سکتی. تیمم کرا سکتے ہیں لیکن وہ بھی تو کوئی دے نا مٹی. بعض لوگ تو اتنے بیڈ ریڈن ہوتے ہیں کہ وہ لمبا ہاتھ کر کے مٹی کا ڈھیلا بھی نہیں اٹھا سکتے کہ جس سے تیمم کرے. لیکن اوپر والے لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں اتنا مست، کیونکہ وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے. بعض بزرگ ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہوتے، تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے، لیکن بالکل آخری عمر میں آ کے جب وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں تو ان کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی. تو اس کی دعا بھی مانگا کرے کہ یا اللہ ایسا وقت نہ آئے کہ تیری عبادت کہیں ہم سے چھٹے،
اور ہم کسی کے اتنے محتاج ہو جائیں کہ ہم اپنے فرائض بھی ادا نہ کر سکیں. بعض لوگ صرف سہولت کے لیے کہ ان کی جان چھوٹ جائے وہ تیمم کی مٹی آگے رکھ دیتے، حالانکہ اگر تھوڑا سا وقت لگایا جائے اور ان کو وضو کرایا جائے تو وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیونکہ وضو کر کے جو تراوت ملتی ہے، جو تھکاوٹ اترتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو ایک پاکیزگی کی فیلنگ آتی ہے، وہ خالی تیمم کی مٹی سے نہیں آتی. اور ایک آدھ دن کرنی پڑے تو خیر ہے، لیکن روز تیمم تو وہ بھی انسان کے لیے گھبراہٹ کا باعث بن جاتا ہے. بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں قانون دان بنے، آپ کوئی زبان سیکھیں، ہر چیز کے پیچھے آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کہ اس کے ذریعے میں نے اپنی آخرت کمانی ہے، میں نے اپنا اگلا گھر بنانا ہے. جیسے دنیا میں لوگ ڈبل شفٹ کیوں کرتے ہیں، دو بزنس، دو کام، صبح ہاسپٹل کام کریں، شام پر اپنے پرائیویٹ کلینک میں کام کریں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ اپنی زندگی آسان کر سکیں، اپنا گھر بنا لیں، تعمیر کر لیں. گھر بنانے کے لیے اچھے خاصے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ان پیسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر ایکسٹرا محنت بھی کرنی پڑتی، دو جابیں کرنی پڑتی، تب جا کے آپ ان قرضوں کو پورا کر سکتے ہیں جو ایک دنیا کا گھر بنانے کے لیے آپ لے. تو جس نے دنیا کا گھر بنانے کا اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے وہ ہر چیز کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ ہر چیز میں بچت کرنی ہے. اس دفعہ عید پہ کپڑے نہیں بنانے، ہمارا گھر بن رہا ہے، ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، گھر بن رہا ہے. یہ سب آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ ہر چیز کی بچت کر کے پیٹ کاٹ کے پھر گھر بنائے گئے. تو ایسے ہی متقی انسان جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں سوچتا نہیں میری آخرت کا نقصان ہو جائے گا، مجھے آخرت کا گھر بنانا ہے، مجھے وہاں کے لیے کچھ چاہیے. وہ اتنا بزنس مائنڈیڈ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر آخرت کا فائدہ سوچتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں لین دین کا رواج ہوتا ہے، کوئی شادی ہو، کوئی بچے کی پیدائش ہو، کوئی بھی موقع ہو، اس موقع پہ کیا سوچتے ہیں آپ کہ آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں، اور کس چیز کا دے رہے ہیں، اور کیا دے رہے ہیں، اور وہ اگر اس کو استعمال کرے گا تو اس سے وہ کیا کرے گا، خیر کا کام کرے گا یا شر فساد کا کام کرے گا، اور آپ نے کنٹریبیوشن کی اس کے خیر میں یا شر میں. ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ نے کسی کو صرف ایک دوپٹہ تحفے میں دیا، نیت پیچھے کیا ہونی چاہیے کہ وہ اس سے نماز پڑھے گا، وہ اس سے اپنا سطر ڈھانکے گا تو مجھے اجر ملے گا. کانشیس نیتیں کیا کیجیے، یعنی ایسے نہیں بس یہ اٹھائی چیز ادھر کر دی، ادھر اٹھائی ادھر کر دی، نہیں ایسے نہیں. ایسے سوتے ہوئے نہیں زندگی گزارنی، جاگ کے گزارنی ہے، سوچ سمجھ کے گزارنی ہے، ہوش میں رہ کے گزارنی ہے کہ کوئی بھی میں کام کس لیے کرتی، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اور ایک عمومی مقصد تو اللہ کی رضا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک کام کے پیچھے کئی نیتیں بھی کی جا سکتی، اور جتنی آپ کی اسٹرانگ نیت ہوگی اور جتنی آپ کی زیادہ نیت ہوگی اس اعتبار سے آپ کا اجر بھی اور زیادہ بڑھ جائے گا. اب جیسے ایک صحابی نے گھر بنایا تو انہوں نے اپنے کمرے میں کیا رکھ دیا، روشن دان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا کہ یہ کس لیے بنایا؟ انہوں نے کہا ہوا اور روشنی کے لیے. تو آپ نے ان کو یہ نیت بتائی تھی کہ یہ بھی تم کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا کہ تم اس سے اذان سنتے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کام وہی ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت کے فرق سے وہی چیز اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے. تو ادریس علیہ السلام نے کئی زبانیں سیکھی تھی تبلیغ کرنے کے لیے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں، مثلاً کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ کچھ عرصے سے چائنیز سیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اتنی مشکل زبان سیکھ رہی ہیں. میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہتے ہیں میں اس زبان میں تبلیغ کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ نیٹ پر آپ بیٹھ کے کسی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی آپ کی زبان نہیں اور جن تک اسلام نہیں پہنچا، آپ ان کی زبان سیکھ کے تو آپ ان کی تبلیغ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کورین سیکھتے ہیں، پتہ کیوں؟ کورین سنگرز کے فینس بنے ہوئے ہیں، اور کورین ڈرامے اور کورین جو بیوٹی ہے اس کے دل دادا ہیں، اور صرف ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. یعنی کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے بتایا میں کورین سیکھ رہی ہوں. میں نے کہا ہے یہ پہلی دفعہ میں نے سنا تھا کہ کوئی کورین سیکھ رہا ہے. ہمارے ملک میں لوگ چائنا بھی جاتے ہیں، لوگ امریکہ اور آسٹریلیا بھی جاتے ہیں، جرمنی اور فرانس بھی جاتے ہیں، لیکن کوریا کم ہی کوئی جاتا ہے جو سنائی دیا. تو پھر مجھے تجسس ہوا کہ کیوں، تو معلوم ہوا کہ آج کل یہ تو بہت ہی ٹرینڈ ہو چکا ہے ہماری یوتھ میں. تو بہرحال یہ بھی مقاصد ہیں تکلیف اٹھانے کے کہ آپ کوئی گانے سن کے سمجھ سکیں یا آپ کسی کے اسٹائل کو جان سکیں، کیونکہ وہ انگریزی میں یا اردو ہماری زبان میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے، وہ اپنی زبانوں میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں. لیکن مقاصد کیا ہے اور اس ایفرٹ کے پیچھے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. ادریس علیہ السلام کی علم میں بڑی مہارت تھی. آپ علم میں ہندسہ
ہندسہ یعنی جیومیٹری، جس میں ریاضی کے اصولوں کی مدد سے اشیاء کی پیمائش اور مقدار وغیرہ معلوم کی جاتی ہے. مہندس لفظ آپ نے سنا ہوگا، انجینئر کو کہتے ہیں. حساب، میتھمیٹکس اور نجوم میں ماہر تھے. ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم و حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع اور افتراق کے نکات اور ان کی باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم عدد اور حساب کا عالم بنایا. یعنی یہ ساری چیزیں وہاں سے ان کا آغاز ہوا، اور یہ بھی علوم ہے اور کافی مشکل علوم ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے الہامی. ادریس علیہ السلام کو ملے اور پھر وہاں سے آگے لوگوں نے سیکھے، تو لوگوں نے اس سے پھر فائدہ اٹھایا. تو اب اگر آپ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، الجبرا پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو ایک بورنگ سبجیکٹ ہے، جلدی تھک جاتے ہیں، اور پھر کیا فائدہ ان کے سیکھنے کا. تو آپ ان کو کیا بتا سکتی کہ ثواب کی نیت سے سیکھو. یہ کس نے سیکھا تھا؟ یہ کس نے شروع کیا تھا؟ ادریس علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جاننے کا کیا مقصد ہے کہ ہم اپنی لائفز کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یا اس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہتر ہے قرآن حفظ کر لو، بالکل بہتر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن یہ بھی تو کسی کو کرنا ہے نا. کچھ لوگ قرآن حفظ کرنے کے لیے ہیں، ان کے مزاج میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے، اور کچھ لوگوں کے ذمہ یہ کام ہے. یہ بھی اس کام کو اجر و ثواب اور عبادت کی نیت سے کر سکتے ہیں اگر مقاصد اچھے ہوں. آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے تھے، اب اس سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کے کام سکھائے جا رہے ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین بھی مقرر کیے، یعنی قوانین بھی بنائے. چونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو جہاں وہ جاتے تھے وہاں کے لوگوں کے مزاج اور ضرورت کے مطابق ان کے لیے قوانین بھی بناتے. اسی لیے اگر کوئی لا پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اقطاع عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست اور ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا. یعنی جتنی زمین اس وقت تک آباد تھی اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار مقرر کیا. یہ مینجمنٹ تھی. اور اس سے اتنے کام آسان ہو جاتے ہیں. جب چیزوں کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے تو ان سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے. مجھ سے ایک بچی نے مسئلہ پوچھا، وہ پریشان تھی. وہ کہتی ہے کہ ان کی شاید بیٹی جب پیدا ہوئی تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ میری یہ ڈلیوری آسان کر دے تو میں 100 نفل پڑھوں. اب 100 نفل جو ہیں وہ پڑھنا ایک مشکل کام ہے نا. تو کہتی ہے کہ اب بچی بھی بڑی ہو گئی ہے اور ابھی تک میرے پر نفل ہیں، میں کیا کروں، مجھے بہت پریشانی ہے. کیا میں معافی مانگ سکتی ہوں یا کوئی صدقہ دے کے میں اس سے نکل آؤں؟ اصل بات یہ ہے کہ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، قرآن مجید میں متقی لوگوں کی خصوصیت یہ آئی ہے کہ وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، الا یہ کہ گناہ کی نظر ہو. تو میں نے ان کو طریقہ بتایا. میں نے کہا ہر روز صرف 2 نفل پڑھ لو ایکسٹرا، جیسے مغرب کے ساتھ یا ظہر کے ساتھ یا کوئی بھی آسان، جیسے اشراق کے پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ، یہ کوئی 2. 30 دنوں میں کتنے ہو جائیں گے؟ 60. اور باقی 40 اگلے 20 دنوں میں ہو جائیں گے. کام ختم. اب وہ جو 100 نظر آ رہے تھے اور وہ 100 کا اتنا بڑا بوجھ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، تو آسان ہو گیا معاملہ بریک اپ کر کے. اسی طرح کوئی بھی کام جب آپ کے ذمے آ جاتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے اور آپ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو آپ کیا کریں، اس کے پورشن بنا لیں. مثلاً 1 من چیز آپ کو اٹھوائی جائے تو آپ نہیں اٹھا سکتے، آپ کیا کریں گے؟ آدھی کر لیں، ہو سکتا ہے 20 کلو اٹھا لیں، اس سے بھی آدھی کر لیں، ہو سکتا ہے 10 کلو آپ اٹھا لیں، آپ آسانی سے اٹھا لیں گے. تو چھوٹے چھوٹے حصوں میں چیزوں کو بانٹ لیا کریں، اس سے کام آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی ذمہ داری کے مقام پر ہیں تو ذمہ داریاں، جیسے ماں ہے مثال کے طور پر، بھاری ذمہ داری ہے اس کے اوپر، 4 بچے 5 بچے 10 بچے، کتنا مشکل کام ہے ان سب کی ضروریات پوری کرنا، ان کی بات سننا. لیکن اس میں بھی اگر طریقہ اختیار کیا جائے تو بڑے بچوں کو چھوٹوں کی ذمہ داری دی جا سکتی. جیسے ہماری والدہ نے کیا ہوا تھا کہ میں بڑی تھی تو میرے ذمہ ان کو پڑھانا تھا. اچھا کوئی اور بہن ہے تو اس کے ذمہ نہلانا تھا، کسی اور کے ذمہ، تیسرے کے ذمہ کچن میں. اب مجھے ایگزیکٹ تقسیم یاد نہیں رہی لیکن ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا تھا. مجھے یاد ہے بہت چھوٹی تھی میں، میرے خیال ہے کلاس 6 میں تھی، تو اسکول جانے سے پہلے جس کمرے میں میں سوتی تھی اور لوگوں سے شیئرڈ کمرہ تھا، میرے دادا بھی اس کمرے میں ہوتے تھے،
تو میرا بھی بستر اسی میں ہوتا تھا. تو اس کمرے کی صفائی اور ہر چیز اپنی جگہ اور ڈسٹنگ, اور جہاں دادا ہوتے تھے اس کو دھونا بھی ہوتا تھا اور اس کی موپ وغیرہ کرنا, یہ سب کچھ اسکول جانے سے پہلے کر کے جانا ہے. یعنی 2 کام ہمارے صبح میں ہوتے تھے لازم. ایک ہمارے والد ہمیں لے کے پڑھاتے تھے, یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی کہانیاں کتابیں پڑھائیں, ناظرہ قرآن پڑھایا, اور پھر جب بڑے ہوئے تو ترجمہ اور تفسیر اور حدیث اور فقہ یہ چیزیں پڑھائیں. اور یہ سب صبح کے وقت کی برکت ہے کہ اسکول جانے سے پہلے یہ کام کر کے تو جانا ہے. اور امی کی خدمت کتنی کہ ان کے حصے کے, جب ہم بڑی 3 بہنیں یہ سارے گھر کے کمرے وغیرہ صاف کر کے نکل جاتی, پیچھے کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا, یعنی صفائی کا کام ختم ہو چکا ہوتا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں, ہم انہیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. جو بچے بڑے ہوتے جائیں, یہ کوئی چائلڈ لیبر نہیں ہے کہ جو آپ کے نزدیک ایک ابیوز ہے, نہیں, یہ بچوں کو شروع سے ہی کوئی ہنر سکھانا ہے, کام سکھانا ہے, اور ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ لگائیں, ان کی جو موٹر سکلز ہیں وہ بہتر ہوں گی اور آپ کے کام آسان ہوں گے. یہاں آپ دیکھیں ادریس علیہ السلام نے کیا کیا کہ ساری لینڈ کو جتنی بھی وہ تھی 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کا حاکم مقرر کیا. اب وہ ہر حاکم سے رپورٹ لے رہے ہیں. اب ان کا کام کیا ہوا, بڑے حاکم تو یہی ہیں, سب کو سپروائز کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن اس تقسیم کی وجہ سے کام ہلکا ہو گیا, اور ہر ایک کے ذمے جو کام ہے اگر اس نے کام کر لیا تو لوگوں کے لیے مشکل بھی نہیں ہوئی, سہولت ہو گئی. تو کام بانٹے, ڈیلیگیٹ کرے, اپنے بچوں کو بھی, اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی, اپنے ساتھیوں کو بھی, اس طرح سب کو ساتھ لے کے بھی چلیں گے اور ان کے ساتھ ایک بانڈنگ بھی ہوگی اور ایک ٹیم بھی آپ کی مضبوط ہوگی. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ سارے کام ہم اکیلے ہی کر لیں. اچھا, اب اکیلے کرنے میں کسی پہ بھی ہم پورے نہیں پڑتے, کر ہی نہیں سکتے, انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہے, بچہ ہاتھ لگائے گا, یعنی وہ جھاڑو اٹھا, نہ جھاڑو چھوڑ دو, وہ ڈسٹر اٹھائے گا, پھر تم نے ڈسٹر اٹھا لیا, رکھ دو, بس میں خود ہی کر لوں گی, تمہیں نہیں آتا, یہی کہہ کے ان کو بیکار کر دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں آتا نا. اس کا کیا حال ہے, سکھانا. آؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں کیسے کرنا. دیکھو یہ چیز یہاں نہیں یہاں رکھنی ہے, یہ چیز ایسے نہیں ایسے رکھنی ہے. ایک دن نہیں سنیں گے, دوسرے دن نہیں سمجھیں گے, تیسرے دن نہیں, کرتے جائیں, سیکھ جائیں گے, آپ سے بھی آگے نکل جائیں گے. لیکن اگر آپ نے سارا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا تو نہ آپ اپنے رہیں گے اور نہ ہی آپ کسی اور کے. تعلقات بھی آپ کے سخت خراب ہوں گے, کیونکہ جب آپ زیادہ کام کریں گے تو آپ کا موڈ بھی بہت خراب ہوگا, اور جب موڈ خراب ہوگا تو آپ بدتمیزی, بد اخلاقی برتیں گے, اور جب وہ برتیں گے تو گھر والے آپ سے بھاگیں گے. وہ دیر تک سوئے رہیں گے کہ آپ کی شکل نہ دیکھنی پڑے, یا آپ سو رہے ہوں تو وہ اسکول بھاگ جائیں, اور اسکول سے بھی لیٹ نکلیں, سارا اسکول نکل جائے تو بعد میں وہاں سے نکلیں, کیونکہ گھر جا کے تو ڈانٹ ہی پڑنی ہے. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, ہمارے بچے جلدی گھر نہیں آتے. کیا تمہارا گھر میں دل نہیں لگتا؟ تمہیں ہر وقت دوستوں کی پڑی ہوتی, پھر ڈانٹنا شروع کر دیتے. کیا اس ڈانٹ سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں, دوریاں بڑھیں گی. جینا سیکھیں, جینے کے ڈھنگ سیکھیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, محبت کرنے والے بنیں. اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے. آپ لوگوں کے خیر خواہ ہو جائیں, لوگ آپ سے محبت کریں گے, اور آپ لوگوں سے محبت کریں گے تبھی ان کی خیر خواہی کر سکیں گے. اور یہ جو 4 حصوں میں ملک کو تقسیم کیا نا, تو ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا. یعنی لوکل قوانین بھی ہوں گے, جیسے ٹریفک کا قانون ہوتا ہے, یا اور اس طرح کی ضروری پراپرٹی کی رجسٹریشن وغیرہ, یا اور کام, اس کے بھی قانون ہوتے ہیں, لیکن ان سب کے اوپر شریعت کا قانون ہوگا جس کے مطابق باقی قوانین کام کریں گے, اور جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے. یعنی ادریس علیہ السلام نے کہا اپنے لوگوں کو. تو ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا جو بنیادی نقطہ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں, وہ ہے اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا, صرف خالق کائنات کی پرستش یا عبادت کرنا, آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا, دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا. یعنی قوانین اس لیے بنائے تھے نا تاکہ سب عدل و انصاف سے کام لے, اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا, ایام 20 کے روزے رکھنا. سبحان اللہ, یہ بات پڑھ کے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سنت جب سے چلی آ رہی ہے. یہ ان چیزوں میں سے ہے نا جو انسان کی صحت کے لیے, دین کے لیے, اخلاق کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں. دشمنان اسلام سے جہاد کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, طہارت و نظافت سے رہنا, ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے. انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے اللہ کے حکم سے سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے
چند مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا. اب یہ ساری چیزیں اوپر سے ہی آ رہی ہیں. ان میں سے بعض رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھی، یعنی چاند دیکھ کر، کیلنڈر بھی یہی تھا. اور بعض جگہ جب سیارے اپنے برج میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائے تو اس وقت وہ کام ہوتے تھے. جیسے آج کل اگر آپ رات کے وقت دیکھیں نا تو اگر ویو اچھا کلیئر ہو تو ہمارا جو سولر سسٹم میں جو سیارے ہیں نا وہ آپ نیکڈ آئی سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ نظر آتے ہیں آپ کو. تو یہ سارا سال نظر نہیں آتے. تو انہوں نے ان سیاروں کو دیکھ کر کچھ کام مقرر کیے ہوئے تھے وقت کے حساب کے لیے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ یہ عدد السنین والحساب، یہ سورج چاند کیوں اللہ نے بنایا؟ تاکہ سالوں اور حساب کتاب کی گنتی ہو سکے کہ کون سا کام کب کرنا ہے. جیسے چاند کو آج کل تو آپ سب دیکھتی ہوں گے، چاند کی مختلف منازل، سبحان اللہ، ہر روز اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. بس انسان سوچتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کس کے اختیار میں ہے اس میں یہ تبدیلی کرنا اور اس کی شیپ اس طرح بنانا اور اس کا وقت مقرر کرنا کہ وہ کب نکلے گا. ادریس علیہ السلام کو حلیہ بھی آتا ہے کتابوں میں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ بہت عمدہ اوصاف کے مالک تھے، پورے قد و قامت کے مالک تھے، خوبصورت تھے، خوبرو تھے، گھنی داڑھی تھی، چوڑے کندھے تھے، مضبوط ہڈیوں والے تھے، دبلے پتلے تھے، سنجیدہ تھے، چمکدار آنکھوں والے، گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھی، راستہ چلتے ہوئے نیچے نظر رکھتے تھے، غصہ بھی کرتے تھے یعنی جہاں ضرورت ہوتی تھی، اور بات کرتے ہوئے صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے. یعنی بات کرتے ہوئے پورا ہاتھ نہیں لہراتے نہیں تھے پورا ہاتھ، بلکہ ایک انگلی شہادت کی اٹھاتے تھے باڈی لینگویج میں. آپ نے 365 برس کی عمر پائی، 365 ایئرس، پھر جس میں خاکی کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات کس آسمان پہ ہوئی؟ کسی کو یاد ہے؟ چوتھے آسمان پہ. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ان آیات کی طرف آئیں گے جو ان کے سلسلے میں قرآن مجید میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے سورۃ مریم کی آیت کو دیکھیں گے، اس کی وضاحت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا، نہایت سچا نبی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. تو یہ دو لفظ جو ہے نا بڑے اہم ہیں، صدیق النبی اور پھر دو مکان علیہ. بلند مرتبے اور بلند مقام کب ملتے ہیں؟ جب آپ سچے ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں. یہاں پر ادریس علیہ السلام کا جو ذکر ہوا ہے وہ آپ کی صفات کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے، تعظیم اور بڑائی کے طور پر ہوا ہے. یعنی آپ کا ذکر تعظیم اور بڑائی کے طور پر ہوا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ سچائی کے ساتھ لازم تھے، سچائی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ شرف اور اعزاز بخشا، انہیں نبی اور راست باز قرار دیا. راستی سچائی کو کہتے ہیں. اور ان کا یہ نام اس لیے ہے کہ ادریس کا لفظ درس سے ہے، درس و تدریس، کہ بہت زیادہ پڑھتے پڑھاتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے اس زمانے میں کون سا پرنٹنگ پریس تھا جو کتابیں تھی، تو کون سی کتابیں پڑھتے تھے؟ اللہ نے بھی تو کچھ کتابیں اتاری ہیں، صحیفے، کتابیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے تھے. ہمارے 30 سپارے ہیں نا، تو ان پہ 30 صحیفے نازل ہوئے تھے. اب وہ جو نازل ہوتے وہ اس کو پڑھتے تھے اور ان کا درس بھی دیتے تھے. صرف خود اپنے لیے نہیں پڑھتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھاتے تھے. تو اس سے ان کا یہ نام پڑا تھا. انہ کان صدیقا نبیا. صدیق جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کے ساتھ صدیقیت کو جمع کیا ہے کہ ان کے اندر مکمل تصدیق تھی، کامل علم تھا، مضبوط یقین تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ صالح عمل بھی تھا. اللہ نے ان کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا، اپنی رسالت کے لیے چن لیا تھا، کیونکہ وہ انتہائی سچے انسان تھے، راست باز انسان تھے، سچ پہ قائم رہنے والے تھے.
صدیق جو ہے یہ صدق کی صفت میں مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سچا اور سچ پہ قائم رہنے والا. ایک قول ہے کہ صدیق وہ ہے جس نے وحدانیت میں اللہ کی تصدیق کی ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس میں بالکل سچا ہو، کوئی شرک نہ ہو اس کی زندگی میں. اور یہ بھی کہ اس کے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی، یعنی اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کی تصدیق کی. یعنی جو ایمان کے پہلو ہیں ان کو سچا ماننے والے تھے. اور پھر صدیق کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ساری زندگی سچائی سے گزارنے والا ہوتا ہے، جو انتہائی مشکل مقامات پر بھی سچائی سے کام لیتا ہے. ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ عام حالات میں تو ہم سچ بولتے رہتے ہیں کوشش کر کے، لیکن جہاں کوئی مشکل چیز آتی ہے وہاں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، سچے نہیں رہتے، بات بدل دیتے ہیں، چیز کچھ ہوتی ہے کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں. تو انسان صدیقیت کے درجے پہ نہیں پہنچتا. پھر سچا انسان وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی پر سچائی کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اقوال، افعال، احوال، ارادے سب میں سچا. یہ لفظ صدق سے ہے، یعنی ایسا شخص جو اپنی نیتوں اور ارادوں میں بھی سچا ہو، پھر زبان کا بھی سچا ہو، پھر اپنے عمل میں بھی سچائی رکھے، جو کہے وہ کرے بھی. یعنی اس کا دل، اس کی زبان، اس کے اعضاء سب ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوتے ہیں، ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے حالات میں سچ بولتا ہے وہ. اسی طرح یہ مبالغے کا صیغہ ہے تو بہت زیادہ سچا صدیق، یہاں تک کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. کوئی اور ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم تو بہت دفعہ بھول ہی جاتے ہیں، بات کچھ اور کہی ہوتی ہے اور کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ دل میں نہیں ہوتا، دل میں دوسرے کے خلاف ہوتی ہے بات، اوپر سے اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. یعنی دل کا بھی سچا، زبان کا بھی سچا، اعضاء میں بھی سچائی، عمل میں بھی سچائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشکل حالات میں بھی سچا ہونا. اور پھر سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کرنے والے تھے، اپنی ذات پر بھی اور لوگوں پر بھی. اور یہ نبی کے رتبے سے بلند تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا تھا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا. یہ ادریس علیہ السلام کا دوسرا وصف بیان ہوا ہے. مفسرین اس کے دو معنی بیان کرتے ہیں. نمبر 1 معنوی رفت، یعنی بلند مرتبہ عطا کیا اور لوگوں کے درمیان ان کو بلندی عطا کی، باقی سب لوگوں میں سے ان کو عزت و مرتبہ عطا کیا. اور یہ نبوت کا مرتبہ تھا جو منازل اور رتبوں سے بلند تر ہے. چنے گئے نا، بلندی عطا کر دی. ظاہر ہے کہ نبوت اکتسابی نہیں ہوتی، بندہ محنت کر کے کوئی ڈگری نہیں حاصل کر سکتا نبوت کی. ابھی ریسنٹلی کسی نے دعویٰ کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا پھر اس کا نتیجہ. تو کوئی جرت بھی ایسی کرے تو بہت بڑا مجرم قرار پاتا ہے. تو اللہ جس کو چنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت ختم ہو گئی، خاتم النبیین ہیں آپ. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ان کی بلندی یہ تھی، رفعناہ مکانا علیہ. بیضاوی کہتے ہیں، مفسر ہیں بیضاوی، کہ اس کا مطلب ہے نبوت کا شرف اور اللہ کے ہاں قرب، اللہ کا قرب. سعدی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے رفعناہ علیہ کا مکانا علیہ، اللہ نے تمام جہانوں میں ان کا ذکر بلند کر دیا. یعنی اتنے پرانے نبی ہیں یہ، جیسے اور بہت سے آئے ان کا پتہ ہی نہیں ہمیں، لیکن ان میں سے اللہ نے ان کا نام باقی رکھا اور مقربین کے درمیان ان کے مرتبے کو بلند کیا، تو ان کی شہرت بھی بلند ہوئی اور ان کا مرتبہ بھی بلند ہوا. اور یہ سچائی کی بنیاد پر ہوا. بہت سچے تھے، ہر چیز میں سچ بولنے کی اور سچا ہونے کی ضرورت ہے. تب پھر جو بلندی انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اسے کوئی گرا نہیں سکتا. نمبر 2 ظاہری اور حقیقی رفعت، یعنی جسمانی طور پر ان کو اٹھا لیا گیا. ایک معنی یہ ہے، اور یہ اکثر مفسرین کا قول ہے. واقع معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے کر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کیا انہیں دعوت دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا گیا خوش آمدید، جس سفر پر آئے وہ مبارک اور خوشگوار ہو. یہ پہلے آسمان والوں نے ویلکم کیا اس طرح. پھر دروازہ کھول دیا گیا اور جب چوتھے آسمان پہنچے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کریں. میں نے سلام کیا، کیونکہ حکم کیا ہے جو باہر سے آئے وہ سلام کرے گھر والوں کو. میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا نیک بھائی اور صالح نبی خوش آمدید. نیک بھائی صالح نبی خوش آمدید، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ویلکم کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور صحیح صاف حدیث سے کہ وہ چوتھے آسمان پر بلند اٹھائے ہوئے ہیں. اسرائیلی روایات میں اس کی تفصیل تھوڑی سی مزید ڈیٹیل ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کعب احبار سے دریافت کیا. کعب احبار یہودی عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے، کہ ادریس علیہ السلام سے متعلق اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تمہیں ہر دن اجر عطا کروں گا. وہ جیسے قابیل کے ساتھ کیا ہوا کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے اس کے برابر گناہ اس کو ملے گا. اور ادریس علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا گیا کیونکہ اللہ کے مقرب بندے تھے نا. اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی کو جتنا چاہے نواز دے. اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، بڑی چیزیں مانگنی چاہیے اللہ سے، بڑے درجے، بڑے مقام، بڑے کام، بڑے دل، کیونکہ اللہ خود بہت بڑا ہے اور بڑائی والا ہے اور بڑائی اسی کے لائق ہے. ہم سب چھوٹے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ سے زیادہ خیر مانگا کریں. بہرحال ادریس علیہ السلام نے یہ سنا کہ اتنا ثواب مجھے روز ملے گا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روزانہ اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے، اور پھر زیادہ دن جیوں، موت نہ آئے، تاکہ جتنے دن جیوں گا اتنے دن عمل زیادہ بڑھے گا. انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ مجھے نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، یعنی زیادہ دن دنیا میں رہوں اور زیادہ نیکیاں کما کے جاؤں. اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پہ بٹھا کر لے اڑا. جب چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی. ساتھی فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی. موت کے فرشتے نے دریافت کیا کہ ادریس کہاں ہیں؟ کہا میری پشت پہ سوار ہیں. فرشتوں کے پر بھی شاید پیچھے ہی ہوتے ہوں گے نا، بازو پرندوں کے جیسے، کیونکہ ہم نے کہا نا انہوں نے بازوؤں پہ سوار کیا، یعنی پروں پہ سوار کیا. تو ان کا ادریس کہاں؟ ان کا پیچھے ہے، کئی پروں میں چھپائے ہوئے، اللہ ہی جانتا، گمان ہی کر سکتے. موت کا فرشتہ کہنے لگا اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کروں. اس لیے میں سخت حیرت اور تعجب میں تھا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں. اسی وقت فرشتہ موت نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی. یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ کے اس ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی یہی تفسیر ہے، یہی مطلب ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا. اور پھر یہ بھی کہ ادریس علیہ السلام کو نبوت کے ذریعے بھی بلندی ملی اور جنت میں بھی بلند مقام ملے گا. یعنی رفعناہ مکانً علیہ کا مطلب تقرب اور نبوت کا شرف تو ہے ہی، یا اونچے مرتبے کی طرف بلند کرنے سے مراد جنت میں بسانا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اولا اور اشرف کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے، اعلی الجنان، جنت کے اعلیٰ ترین مقامات، فردوس الاعلیٰ، یہ کہتے ہیں نا، جزاک اللہ الفردوس الاعلیٰ، اللہ آپ کو اعلیٰ علیین، اعلیٰ فردوس میں جگہ عطا کرائے، کیونکہ وہ سارے آسمانوں سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1، دنیا میں اللہ نے ان کو سارے لوگوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا، بلند مقام دیا. پھر ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، برزخ میں وہ بلند مقام پر ہیں. پھر جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہوگا، انجام میں بھی بلندی. کیسے خوش قسمت ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سچائی. میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کروں گی اور اس کے انالیسس کرواؤں گی آپ کو، کہ ہم اپنی زندگی میں خود اپنے جھوٹ تلاش کریں کہ ہم کہاں کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس سے باہر نکلیں، سچے بن جائیں. جب سچائی ہوگی تو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرتے. اور آج کل ہماری گفتگو ہی یہی ہوتی، ہی سیڈ شی سیڈ، کیا حقیقت ہے کیا نہیں. اس نے کہا وہ فلاں ایسا چور ہے، فلاں ایسا ہے، ہم نے کہا اچھا ہم بھی آگے بتاتے ہیں کہ فلاں چور ہے. ہم نے دیکھا ہی نہیں، تحقیق کی نہیں، تصدیق کی نہیں، بس جو منہ میں آیا بول دیا، جو سنا آگے سنا دیا. نہیں، کوئی اس کی
جڑ بنیاد ہونی چاہیے، اس کی اصل اصول ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صدیقین میں کر دے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون